پاکستان کی جانب سے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اقدامات پر مسلم سفراء کا اظہار اعتماد اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم امہ آج بھی اپنے نظریاتی مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس سے مثبت توقعات قائم کیے ہوئے ہے۔ یقیناً یہ خوشکن توقعات پاکستان کے لیے جہاں مسرت و اعزاز کی بات ہے، وہیں اس کے لیے کڑا امتحان اور آزمائش بھی ہے، کیونکہ اس نازک مرحلے کو کامیابی سے عبور کرنے کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ قرار واقعی انداز میں اپنی کوششوں اور حکمت عملیوں کو منطقی انجام تک پہنچائے اور عالمی برادری کو اس مسئلے جس سے بندہ مومن کا وجود و بقا مربوط ہے کی حساسیت اور اہمیت باور کرائے۔ چونکہ فضا سازگار ہے، اس بنا پر پاکستان تمام اسلامی ممالک کو اعتماد میں لے کر مؤثر اور نتیجہ خیز لائے عمل تیار کر سکتا ہے اور اس طرح سے بہتر نتائج حاصل ہونے کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ یقیناً یہ بھی ضروری ہے کہ اس اہم ترین معاملے کی بابت مزید پس و پیش اختیار نہ کی جائے، بلکہ ایمان و عقیدے کی تحفظ کی خاطر عملاً تمام اسلامی ریاستیں پاکستان کا دست و بازو بنیں اور اس کی سرکردگی میں اپنے ایمانی نظریات اور اسلامی عقائد کی سربلندی اور بقا کی طرف پیش قدمی کریں، کیونکہ اسلامی ممالک دنیا کے بہترین محل وقوع کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل کے ایک بڑے حصے کے مالک و خود مختار بھی ہیں اور دنیا کی معیشت، سیاست، سفارت، معاشرت اور تہذیب و ثقافت میں اسلامی ممالک کا نمایاں حصہ ہے۔ اگر اسلامی دنیا کی جانب سے کیے جانے والے زبانی احتجاج اور انسانی عقل و شعور پر مبنی مطالبات کے باوجود عالمی طاقتیں اور ان کے زیر اثر عالمی ابلاغی اور سماجی ادارے اپنے شیطانی ہتھ کنڈوں اور جرائم سے باز نہیں آتے، تو پھر اسلامی قیادت راست اقدام کر سکتی ہے اور اس ضمن میں ہر ممکن قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ المیہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر جیسے جیسے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مقدس شخصیات کے خلاف مکروہ اور گستاخانہ اقدامات کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک اسی طرح وطن عزیز میں بھی مختلف ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام دشمن عناصر اپنی ناپاک کوششوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان جو عالم اسلام میں نظریاتی اور فکری لحاظ سے نمایاں مقام کا حامل ہے، اس میں انسداد توہین رسالت کا قانون تمام تر گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع دن سے اسلام مخالف طاقتوں اور ان کے مقامی اعلی کاروں کی نظر میں یہ اسلامی قانون نشتر بن کے چبھ رہا ہے۔ چنانچہ اس قانون جس کے ذریعے پاکستان کے نظریاتی رخ کا تعین ہوتا ہے اور اسے دیگر اسلامی ممالک پر برتری حاصل ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عالمی طاقتیں طویل عرصے سے متنوع اور موقع بموقع سازشیں کرتی چلی آ رہی ہیں، مگر ہر دفعہ اسلامیان پاکستان کی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتوں کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ اگرچہ اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ حالات میں پاکستان عالمی طاقتوں کی جانب سے غیر معمولی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے یا امکاناً کر سکتا ہے، تاہم پاکستان کے باہمیت مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت ایسے تمام تر بیرونی دباؤ کو یکسر مسترد کر دے اور اسلامیان پاکستان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہلے سے موجود قانون کو محفوظ تر بنانے کی سعی کرے، بلکہ اس کے دائرے کو مزید وسعت دے اور سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد سے متعلق کیس میں اسلام آباد کی عدالت عالیہ کے تازہ حکم کے مطابق گستاخانہ اور فحش مواد پھیلانے والی این جی اوز کے خلاف کارروائی انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں 1 ماہ میں ترمیم کے لیے اقدامات، گستاخانہ مواد پھیلانے والے بیرون ملک مقیم بلاگرز کے خلاف ٹھوس شواہد پر کارروائی اور انہیں وطن واپس لانے، متنازع صفحات کو ہٹانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے اور گستاخانہ مواد کے بارے میں قانونی سزاؤں سے متعلق آگاہی دینے جیسے اقدامات بھی کرے، کیونکہ قوم عدالتی احکام پر عمل درآمد کی فوری منتظر ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی